الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا. ایک بار پڑھا ہے اور وہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بار بس پڑھیں گے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ویسے پڑھنا ہے جیسے ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ او انت مجنون. ذکر جب بھی کرنا تو ایسے انداز سے کرنا کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا دیوانوں والا پڑھ. آپ تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا درود پاک جو ہے نا وہ صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، بلکہ آج کوشش کیجیے گا کہ یہ ذرا دل تک جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اقبال کہتے ہیں نا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے. یہ پڑھ رہی ہے، یہ ساتھ نہیں دے رہا، صرف یہ پڑھ رہی ہے، یہاں تک نہیں وہ جاتا ہے حضرت یہاں تک، لیکن جائے گا تب جب کوشش کریں گے، جائے گا تب جب آپ توجہ سے پڑھیں گے. اگر حضرت آپ دیواریں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر دل تک تو نہیں نہ جائے گا. یا آپ پڑھ درود رہے ہیں اور دیکھ آپ چھت رہے ہیں تو پھر دل تک نہیں جائے گا. پڑھ آپ درود پاک رہے ہیں، کھیل آپ زمین سے رہے ہیں تو پھر دل تک نہیں جائے. توجہ ہو، ادب ہو، محبت ہو، شوق ہو، عقیدہ ہو، یقین ہو، یہ سارا کچھ جمع کر کے جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر دل تک جائے گا. اور یاد رکھنا پتر، بات تب بھی بننی ہے کہ جب دل تک جائے گا. اب اس لیے بات نہیں بن رہی کہ دل تک جا ہی کچھ نہیں رہا. اب دیکھیں نا، اس مبارک دور میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. وہ مبارک دور ہے. تو آپ صاحب لگائیں نا حساب کہ پھر اب دلوں کا کیا حال ہوگا. اب تو ہر کونے پہ گناہ کھڑا ہے. اب یہاں سے نکلیں اور آپ سردار بیگم تک جائیں اور کہیں میں بالکل ٹھیک آ گیا ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جائے گا. اب ظاہر ہے جی، اگر سردار بیگم تک جانا ہے تو موٹر سائیکل پہ جانا ہے،
ہو سکتا ہے آپ کے آگے ایک موٹر سائیکل آ جائے، کوئی ہماری بیٹی بہن بیٹھی ہو، اس کا لباس ہی نہ ٹھیک ہو، کیا کریں گے آپ؟ تو پھر آپ تصور کریں اب دلوں کا کیا حال ہوگا۔ اب دیکھیں نا فلسطین میں بم برس رہے ہیں، کسی کو ہو رہا ہے کچھ؟ کیونکہ دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہونا تو دل کو تھا نا کچھ، کیونکہ یہ رشتہ دل کا ہے۔ باقی کون سا فلسطین خود ساتھ والا محلہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ فلسطین سے رشتہ دل کا ہے، تو دل کو زنگ لگا ہے، اس لیے ہوئی کسی کو کچھ نہیں رہا، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، کیونکہ ہونا دل کو تھا۔ فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر انگلی کو تکلیف ہے، اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہیں ہم محسوس کر رہے؟ اتنے اتنے بڑے بم گر رہے ہیں، اٹ سے اٹ بجا دی انہوں نے فلسطین کی، چھوٹے چھوٹے معصوم پھول ہیں حضرت، شہادتوں کا ڈھیر لگا کھڑا ہے، کسی کو کچھ؟ ہم تو اپنے لیڈر کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کہنا نہیں تھا، میری زبان سے ایک دکھی دل کی بات نکل گئی ہے۔ بم گرتے ہیں تو گریں، میرا تو لیڈر آ رہا ہے حضرت، فلسطین کا کسی کو کچھ نہیں، میرا لیڈر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ رشتے، اس نے اس پین کو فیل کرنا تھا حضرت، لیکن یہ بیچارہ زنگ لگ چکا ہے اس کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بندہ گناہ کرے نا تو دل پہ ایک سیاہ دائرہ بن جاتا ہے، اگر تو معافی مانگ لے تو مٹ جاتا ہے، اگر گناہ پہ گناہ کرے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں نا، زنگ بھی ہے اور ساتھ سیاہ بھی ہے، سخت بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے، دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، مرنا اس کو یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جی بہت باتیں ہیں کرنے کو، بس میں اتنی گزارش کروں گا یار، جب بھی کبھی موقع ملے تو گلوں نہ لایا کرو یار، سونا کر کے انہوں کا نام لیا کرو، بس تم اتنا کر دو کہ سونا کر کے ان کا نام لے لو، پھر باقی دیکھو یہ نام خود کیا کرتا ہے۔ صرف اتنا تو کر دو نا یار، کم از کم سونا کر کے لو تو صحیح ان کا۔ کوئی جناب چھت ویک کے پڑھن ڈے ہے، کوئی کندھا ویک کے پڑھن ڈے ہے، ایسے پڑھتے ہیں، توجہ ہو یار، بس اتنا کر چھوڑو یار، صرف ایک بار لے لو ان کا، دن میں ایک ہی بار، لیکن لو ذرا سونا کر کے، پھر دیکھو یہ نام پاک کرے گا کیا۔ جب آپ ایک بار سونا کر کے لو گے نا، اور اس لیے کا اثر دل تک جائے گا، پھر دل خود دکھے گا کہ اور یہ پھیر لائے، اس لیے آپ دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس تک جاتے بیچارے تک، وہ تو اتنے رہ جاتا سارا، جاتے ہی نہیں اس تک۔ اب بھیجو نا اس تک حضرت، اس کو سکون ملے گا جب وہ خود ہی کہے گا یار پھر ایک باری پڑھا۔ اب دیکھو نا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں، یار آج دل کردا پہ کو فلم نہ ویکھیے، بندہ فلم نہیں ویکھدا، دل کردا ہے، دل کرتا ہے نا، یہ بولتے ہیں نا۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار آج دل کردا پہ ایڈمرا لینے چلیے، بندہ نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے، اس لیے فلم دیکھنے لے جاتا ہے، ہیڈ مرالے لے جاتا ہے، مسجد نہیں لے کے جاتا ہے، کیونکہ بیمار ہے نا، بیچارے کو زنگ لگا ہوا ہے۔ جس دن پتر یہ ٹھیک ہو گئے نا، پھر یہ فلم دیکھنے کو نہیں کرے گا، پھر یہ مسجد جانے کو کرے گا۔ یہ صرف حضرت اس لیے کہ اس کے پہ کچھ کرو یار اس کا۔ اب دیکھو نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی کہا، کیا باروں باری پھیر نہ کڑیے، باروں پھیر باروں باری پھیر نہ کڑیے، تے ہوں جے اندر دا کوڑا ہے۔ کیونکہ حضرت جس دور میں آپ اور میں 2023، یہ مادیت پرستی کا دور ہے، ساری توجہ دنیا کی طرف، ٹیلاں لا دیو، لیٹرین چ بھی لا دیو، لیٹرین چ بھی لا دیو۔ اب میری سمجھ سے غصہ نہیں کسی نے کرنا، میرے کار آ جو، میرے بھی لگی جانے، کیا کرے، کتے جائیے، لیٹرین چ بھی ٹیلاں لاؤ، او بھائی بہ کے پیشاب کرنا اتنے ٹیلاں دا کی تو، کیونکہ بس توجہ جو اس طرف ہے، دل کرتا ہے جتھے ہی 2-2.5 منٹ لی بہ کے اپنے اندر دا گند کڈنا، وہ جگہ بھی سونی ہو جائے، ساری توجہ
ہاں جی، ساری توجہ جسم کی طرف، ساری توجہ جناب یہ قوم پاگل ہو گئی، چٹا پیچھے کرن پیچھے. بھائی بات غلط تو نہیں کر رہا میں، پاگل ہو گئی قوم اس کو چٹا کرنے کے لیے. ہاں جی، وہ فیس واش آ گیا، صابن آ گئے، 5 کریماں مکس آ گئی رنگ گورا کرنے والے، کیپسول آ گئے رنگ گورا کرنے والے، یہاں تک کہ انجیکشن لگ رہے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے، کیونکہ توجہ ادھر ہے نا. اور اعلیٰ حضرت سلطان باہو اس سونے دور میں کیا فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے، دل کالے تو منہ کچھ نہیں، یہ رنگ کالا کی ہوں بس دھیان کریں دل نہ کالا کر لیں کتے. کیونکہ پتر اتھے اگے جا کے فیصلے دل تے ہونے نے. رنگ کون دیکھتا ہے اس سونے دربار میں؟ یہ آپ کی اور میرے معاشرے کے تقاضے ہیں رنگ گورا. اگر پتر اس پاک بارگاہ میں گورے رنگ دیکھے جاتے تو پھر حضرت بلال کے کدھر جاتے ہیں؟ رنگ مبارک کالا شریف ہے، لیکن شان یہ ہے سارے گورے سارے پنک رنگاں لے پچھے تے حضرت بلال سارے تو اگے ہے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال نے جانا ہے. سارے گورے پنک سرخ سانولے سارے پچھے، سب سے پہلے جو جنت میں بجائیں گے وہ حضرت بلال ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جس اونٹنی پہ سوار ہوں گے اس کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوگی. اس لیے فرمایا دل کالے تو منہ کالا، کچھ نہیں ہوں رنگ کالا ہی ہوئے. اللہ پتر یہ میری بات یاد رکھنا، اگر دل صاف ہو نا، دل سونا ہو، سینے میں سونا دل ہو، اس کی صفائی آٹومیٹک چہرے پہ جھلکتی ہے. ہاں میں چلو کسی کی بات نہیں کرتا، حکیم عبداللہ صاحب میں نے جتنا ساتھ اللہ نے دیا ان کا، میں کدی حکیم صاحب نو حضرت جی صابن نال منہ نہیں دھوندے ویکھیا، نو صابن حضرت، لیکن منہ انج جناب لیٹاں ماردا ہی جویں کی، کیونکہ اندر دی روشنی چہرے تے آندی سی، اندر کی روشنی چہرے پہ آتی تھی. انو پتہ دل کالے تو منہ کالا، جے کوئی اس نو جانے، لیکن کیونکہ یہ لوگوں نے دیکھنا ہے اس لیے قوم پاگل ہوگی اس کو چٹا کرنے کے لیے. اور جو رب اور رب کے رسول نے دیکھنا ہے اس کی جانب توجہ ہی نہیں کسی کی ہے. کیا باروں جن کی توجہ اس طرف تھی حضرت، جن کی توجہ باروں باری پھر نہ کڑی، باروں باری پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا، اندر دا کوڑا. اور کوڑا کا دے نال یہ پتر اللہ دے ذکر نال اونجیا جانا ہے، یہ درود پاک نال اونجیا جانا ہے، اے تلاوت قرآن کریم نال اونجیا جانا ہے. جیسے منہ لکس آ گیا، جیسے منہ کے لیے جو ہے نا وہ کیپری آ گیا، ایسے ہی ایتھے ایدی صفائی اللہ دے ذکر نال، ایدی صفائی درود پاک نال، ایدی صفائی تلاوت قرآن کریم نال کرو تو صحیح ہے. اب اصل میں حضرت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پہلی گل تو نہ لیندے کوئی نہیں، تو جے لے بھی لئیے تو پھر مطلب کچھ اور ہی ہوندا ہے. وہ فیس بک بھری نہیں پڑی حضرت، میں نے یہ اتنی بار پڑھا اور میں مالا مال ہو گیا. یہ تھوڑے کو سنے پہلے تو کتے سنے پڑھے نہیں تھی. وہی اللہ کا نام کیا ان کاموں کے لیے رہ گیا. تو پتر صرف خدا نام لے، یہ تو آٹومیٹک ہی پہ آئے گا سارا کچھ. تو کہڑے پاسے پہن لگا میاں، تو صرف نام لے ہونا دا، یہ آٹومیٹک آئے گا میاں. میرے ایک دوست ہیں تو حضرت وہ مصر گئے ہوئے ہیں نا اس وقت، تو بھائی کیفیت یہ ہے اور اللہ کرے یہی رہے جی. وہ مجھے کیا اتھے نا وہ فرعوناں دے گھر نے حضرت، وہ پیرامنٹس کیا اس کو بولتے ہیں حضرت، وہ میرے حال 7 ہیں شاید، یہ کتنے ہیں حضرت، 4 احرام مصر جو ہیں وہ آج کل مصر گئے ہیں. منو کہنے لگے حضرت چلیے، میں یار نہیں جا سکتا، میں ڈیوٹی ہے بھائی. میں صبح حضرت
یہ دورہ سندھ کر کے واپس بھی نا بار بار میں واسیاں لین وہ میں آج صبح آیا ہوں حضرت واپس نا تو ڈیوٹی ہے حضرت جی میں نے کہا یار تو جا اور منو انہیں سمجھا اور حضرت کو پیسیاں تھوں نہ کر دینا ان کہ حضرت ٹکٹ میرے الو رہی تو چلو میرے او میں یار اللہ دا نام لے کی کرنا ہی اتنے جا کے وہ جی وہ آرام مصر ویک کے آئی وہ میں جا یار اللہ دا نام لے وہ گھر ویکھن جائیے جنہیں میرے رب دا شریک ہونے دا دعویٰ کیتا سی اس نے کہا تھا نا ربکم العالی میں یار وہ گھر ویکھن جانا جا بھائی اللہ دا نام لے جی کو مکہ پاک مدینہ پاک جانے تو 10 میں تیرے نال ٹور پڑنا اللہ حضرت کو یہ نہیں کیونکہ جو جا رہے ہیں سارے غلط کر رہے ہیں اچھی نیتیں موجود ہیں آپ اچھی نیت سے جا سکتے ہیں میرا نہیں دل منے حضرت میں یار وہ گھر ویکھن جانا جنہیں رب دا شریک ہونے دا دعویٰ کیتا انا ربکم العالی کا تو اللہ یہ نہیں کو جا رہے ہیں کو سارے غلطی کر رہے ہیں اچھی نیت موجود ہے آپ جا سکتے ہیں اچھی نیت وہ میں تو کیا لیکن اس ویسے سوچنے والی گل ہے کہ جنہیں اللہ دا شریک ہونے دا دعویٰ کیتا تو ایڈا وڈا کار دتا کہ دنیا ویکھن جاندی ہے کار وہ تینوں نہیں دے گا تینوں نہیں دے گا جس نے اس کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا اس اتنا بڑا گھر دے دیا دنیا اس کا گھر دیکھنے جاتی ہے اور آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اتنا بڑا گھر اس نے بنا کیسے لیا سائنس سوچ میں پڑی ہوئی ہے اتنے بڑے پتھر یہ کیسے اوپر لے کے گئے تو میں کہنا چلیا انہوں دے چھڑیا تینوں نہیں دے گا تو صرف نام لے تو صرف انہوں دا پھر دیکھ یہ نام کرتا کیا ہے لیکن میں کیا کروں یار جس دور سے میں گزر رہا ہوں آپ گزر رہے ہیں یہ بے یقینی کا دور ہے آج لوگوں کو پیناڈول اور بروفن پہ یقین ہے ان کے نام پہ یقین کوئی نہیں ہے ہاں یار میں بڑھا ہو گیا حضرت 40 سال عمر ہوگی میں نے ہر بندے نیک بد کے منہ سے تقریباً یہی سنا ہے جس کے منہ سے سنا ہے کیا کہتے ہیں پیناڈول کھا کے کہتے ہیں نہیں پیناڈول کھا دی آپ 10 منٹ سے آرام آ جائے گا نہیں کہ پیناڈول کی رب ہے کہ 10 منٹ سے لازمی آرام آ جائے گا اللہ جملہ تو یہ ہے کہ بھائی کھا دیے رام میرے اللہ والو دیکھو رام آندا کہ نہیں آندا پیناڈول کیا ہے بھائی لیکن کیا ہے پیناڈول پہ یقین ڈسپرین پہ یقین ہے کھا کے کہتے ہیں نہیں کھا دی ہے ڈسپرین ہے 10 منٹ چ آرام آ جائے گا بروفن کھا کے کہتے نہیں کھا دی ہے بروفن آپ 10 منٹ چ آرام پہ کیویں آ جائے گا تجھے کیسے یقین ہے اتنا بروفن پہ میں نے نہیں کبھی کسی کی زبان سے سنا کہ اس نے کھا کے یہ کہا نہیں یار کھا دی ہے رام تو میرے اللہ پاک لوں ہے ویکھو ہوں آندا ہے کہ نہیں آندا ہے کیا ہے ڈسپرین بروفن پہ یقین ہے ان کے نام پہ یقین میں نے کئی بار لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا بندہ آیا پریشان یار اے پڑھ لے نہیں باری نہیں حضرت پڑھن نال کام تے ہو جائے گا نا یہ تھے خواجہ آصف دا نام لیا کام ہو جاندہ تے انہاں باری پوچھتے ہیں کام تے ہو جائے گا نا حضرت صاحب کیا بولوں میں اللہ معاف کرے میں اللہ کوشش کرتا ہوں میرے منہ سے نام نہ نکلے لیکن اندر دکھیا دل لینا حضرت جی نکل جاندہ نا اندر دکھیا دل نکل جاندہ میرے منہ چنا ہیں جی آج حضرت ان بندوں کے نام لینے سے کام ہو جاتا ہے انہوں بڑی پوچھ دینا کام تے ہو جائے گا اس لیے تو پھر حضرت اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی اور بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے نہ لو بس پتر نندا روح بیمار ہے دل بیمار ہے پتر اس وقت ضرورت ہے کہ ان دونوں کو مضبوط کیا جائے کیونکہ پتر فلسطین جا کے تو تے میں نہیں لڑنا دل تے روح نہیں لڑنا جے تگڑے ہون گے تے ٹر پین گے نہیں ہون گے تے ایتھے بہ رہن گے بندہ نہیں لڑتا اقبال نے نہیں کہا اقبال کہتے ہیں اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر دیکھو نا کوئی ہے وے منوس کیڑے ویلے دا جمے ہے وہ کہندا جی ایک یہودی کلیشن کوپ لے کے آ جائے تو جناب 10,000 خالد بن ولید بھی ہونا چوڑیا 10,000 نہیں ایک خالد ولید ہی پا رہا ہونا تے ہے تو کیسی بکواس کر رہا ہے اور تو کیسی بکواس کر رہا ہے مسلمان کیا کبھی ہتھیاروں پہ ہتھیاروں کے زور پہ لڑے ہیں مسلمان تو جب بھی لڑے ہیں حضرت ایمان کی طاقت سے لڑے ہیں تو 10,000 خالد بن ولید کی بات کرتا اللہ کا شکر ہے کلے خالد بن ولید بڑے نے انہیں یہودیاں لی تو کیسی بات کر رہا ہے کیا ڈال رہا ہے ان بچوں کے دلوں میں تو ہے کلے خالد بن ولید سیف اللہ متر وہ تو بات کرنے سے پہلے سوچ تو صحیح تو نام کن کا میرا نام لے لا یار
بھائی عمران یوسف صاحب دا للہ ہے، شاہ صاحب دا للہ ہے، تو سوچ تو نام کن کا لے رہا ہے؟ جو فخر ہے، جن میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں فخر سے، ہمارے خالد بن ولید وہ ہیں جو آج تک کوئی جنگ نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک یہودی سے خالد بن ولید کا مقابلہ کروا رہا ہے، تو کیا سکھا رہا ہے ان بچوں کو؟ ہم آج تک بچوں کو بتاتے رہے خالد بن ولید وہ ہیں جن کی دلیری اور شوق شہادت کا یہ عالم تھا، کبھی زرہ ہی نہیں پہنی آج تک۔ تو کیا ان بچوں کو تو نہ لینا، تو میرا للہ یار، مفتی سمر دا للہ ہے، غفران سیالوی صاحب دا للہ ہے، انہاں دا کیوں نہ لے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا ایک نہیں جی 10,000 خالد بن ولید ہوں تو ایک یہودی کلیشن کو لے کے آ جائے تو کیا کریں گے خالد بن ولید؟ تیرا منہ سڑ جائے، تیرے منہ سے پورے پاکستان دی سوا جس منہ سے حضرت خالد بن ولید کے لیے جملے نکلے ہیں۔ 10,000 وہ 10,000 نہیں، ایک خالد بن ولید ہے، وہ سیف اللہ ہے، اس کو کیا ان کو کیا پرواہ کسی کی کلیشن کو؟ کیا سکھا رہا ہے ان بچوں کو؟ ہاں پتر، ایمان ہے۔ اب دیکھو نا غوری ہے، کیا کر لیا تمہارے غوری نے، کیا کر لیا تمہارے شیعہ، کیونکہ غوری ہے، شاہین ہے، ایمان کوئی نہیں ہے۔ کیا ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ کتنی تلواریں تھی بدر میں آپ کے پاس؟ وہ سوٹیاں لے کے لڑن گے سن یار، تلواریں نہیں تھی لیکن ایمان تھا، تلواریں نہیں تھی لیکن ایمان ہے۔ موتا میں کتنے مسلمان تھے حضرت جی؟ وہ چند ہزار تھے حضرت، ادھر نہیں، ایمان پتر، ایمان 10,000 خالد بن، ایک خالد بن ولید سارے ہیں تو پاری ہے، سیف اللہ یار، اللہ کے تلوار ہیں وہ، اللہ اور اللہ کے رسول۔ اس لیے کیا ہے پتر، دل نہیں ہے جو، روح نہیں ہے جو، کمزور نہیں، کیونکہ دونوں کو غذا ہی نہیں مل رہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری ہے، شعیر پہ کرتا ہے بھروسہ، دیکھ بھی لڑتا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن وے لو بھائی وہ بھی بڑے منن والے ہو سکتا، گسا پہ چڑھتا ہوئے انہوں تیرے منن ہوتے بھی پھر حیرانگی ہے۔ 10,000 خالد بن ولید، ایک نہیں سامیا گیا ہونا، 10,000 خالد بن ولید، کیا کہنا ان کا، کیا کہنا ان کا حضرت جی۔ ہم کچھ بتاتے رہے، سارا کچھ ہی بدل کے رکھ دیا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اس لیے بیٹا روح طاقتور کرو، اپنا دل طاقتور کرو، اور طاقتور ہونا ہے یہ نماز سے، یہ تقوی سے طاقتور ہونا، یہ عمل سے طاقتور ہونا ہے، کمزور ہے روح۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی پاک جب 3 حملے ہوئے خیبر پہ، حضرت رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد فرمایا علی کدھر ہے؟ عرض کی محبوب اشوب چشم میں مبتلا ہے، فرمایا بلا کے لیا۔ آپ حاضر ہوئے، آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، علم عطا کیا، فرمایا علی خیبر پہ حملہ کر دے۔ اللہ نے فتح دی، آپ نے سنا ہے، وہ لکھا ہے وہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا، ڈھال بنائی، بعد میں 40 صحابہ اس کو ہلا نہیں سکے۔ زمانہ مبارک گزرتا گیا، نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا، صدیق اکبر کا دور مبارک آیا، جناب عمر فاروق کا زمانہ، جناب عثمان پاک کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، پھر مولا مشکل کشا کا دور آیا، آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہ لکھا ہے کہ 2 عاشق آ گئے آپ کے، وہ جب آئے نا تو حضرت علی پاک کی سب سے فیورٹ غذا تھی جوں کی روٹی۔ وہ حضرت علی پاک نا تناول کر رہے تھے، وہ لکھا ہے سکی روٹی تھی بڑی، تو ذرا کھانے میں نا تھوڑی دقت تھی، حضرت سکی سی نا روٹی، تو ان کے دل میں خیال آیا بھئی ہم نے تو سنا ہے وہ خیبر کا دروازہ وہ کھیڑ لیا، 40 صحابی پکڑ کے ہلا نہیں سکے، اور ادھر تو جوں کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چبائی جا رہی ہے، کیونکہ منافق نہیں تھے،
عاشق تھے، اس لیے جو دل میں آیا آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی. آپ نے آگے سے فرمایا سنو روٹی کھاندے علی دی اپنی طاقت لگن رہی. وہ جو دروازہ وہ کھیڑ کے ڈھال بنا لی تھی وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی. مسیح کا پتر ہے اللہ یا مسیح کا پتر. آپ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے طاقت آئے گی. اپنی کڑی جنگ پتر اپنی طاقت نہ لڑی آج تک. کس جنگ میں آپ تعداد میں زیادہ ہیں آج تک؟ اپنی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو یار. ہمیشہ تعداد میں بھی تھوڑے رہے ہیں، ہتھیار بھی پاس کوئی نہیں ہوتے، لیکن ہر بار اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد آئی ہے آپ کو. اس لیے آج بھی صرف ہمت. لیکن کیا ہے پری پلان حضرت انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سارا. جواناں نوں اور کم لا چھڑیا، جڑے اسی وڈیاں عمرہ والے ہیں 40 45 سانوں اور کمے لا چھڑیا. کسی کو کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی تھی. وہ تڑپ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں پاکستان پاکستان. وہ چھوٹے چھوٹے پکار رہے ہیں پاکستان پاکستان. انہوں نے وڈیاں نے آخیا سی جدو ہی آن گے ایہی آن گے. اور ان کو بھی پتا ہے حضرت پتر ایویں تو نہیں لیا انہوں نے، بڑے کام لینے ہیں اس پاکستان سے. انہوں نے 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، کئی لاکھ شہادتیں ہوئیں. ایویں بنا بے تکا بنا تھا، صرف اس لیے بنا تھا کہ تمہارے سیاستدان اس کو 5 سال بعد آ کے لوٹتے رہے. کیونکہ حضرت اس کا ایک نظام ہے. جس نے انا ربکم الاعلی کا اس کو کتنی دیر اس نے ڈھیل دے دی. کتنی بار موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ابو جہل کے پاس نبی پاک علیہ. اس کا طریقہ مبارک ہے، فوراً نہیں پکڑتا. اس لیے یہ 5 سال والوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. پتہ نہیں کب حضرت یہ رنگ آ جانا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے بنا تھا کہ یہ 5 سال بعد لوٹے آ کے اس کو. بڑے کام کرنے ہیں اس نے اور بڑے کام لینے ہیں انہوں نے اس سے. اللہ کے فضل سے دیکھو نا کیسا کرم ہے. بڑیاں کی دوں ستیویں دی رات جو نزول قرآن کی رات ہے، ستیویں نو بڑیاں بھائی عیدو بعد بن جاندہ، 17ویں روزے بن جاندہ، 16ویں بن جاندہ. نہیں کدو بڑیاں 27. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بس پتر تو ہی تھوڑی جی ہمت کرو یار، اٹھ پو اللہ دا نا جے، اللہ دا تسی ہمت کرو. اور میں حضرت حیران ہوں حضرت جی، ساری فیس بک اور یوٹیوب رو رہی ہے حکمراں. وہ کیا یار گولی مارو انہوں. وہ پنجابی کا محاورہ نہیں بھی دیگی دال دا دیگ دا دانا ایک واری ٹوندا ہے، کنی واری ٹونا جانا. کیوں بار بار ان کا نام لیتے ہو حضرت؟ وہ پتر جن کو اپنے پاکستان سے پیار کوئی نہیں، پاکستان بیچ رہے ہیں، کتنا بیچ چکے ہیں حضرت. یہ سڑکیں بیچ دی، موٹر وے بیچ دی، ادارے بیچ دیے. تم ان سے امید رکھتے ہو کہ یہ فلسطین کے لیے کچھ کریں گے؟ دل تو کردہ تانوں سارے نوں چھتر ماری پڑھ کے کہ تھی کدو ہوش چاہنا سارے. صحیح بات ہے حضرت، دل کردہ تانوں کٹیے پھڑ کے سارے ہیں کہ کدو تانوں عقل موت آنی ہے. اور جن کو اپنے پاکستان سے پیار کوئی نہیں، جن کو پاکستان کے لوگوں سے پیار کوئی نہیں ہے، وہ ان کو فلسطین سے پیار ہوگا، وہ فلسطین کے لیے کچھ کریں گے حضرت. ہوش کے ناخن لو یار، کدو شدائی ساری قوم. عقل نو ہاتھ پاؤ اور اٹھو، تنمت کرو، مضبوط کرو اپنے آپ کو. اور ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. اب کام کی بات کرو حضرت، اب کام کی بات، کردار، عمل، نماز، تقوی، تلاوت. بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا. کوشش کرو حضرت ہماری یہ جتنی محفلیں ہیں ان کا کوئی مقصد ہو حضرت.
ان کا کوئی موضوع ہو، کم از کم حضرت جو محفل میں بے نماز آیا وہ نمازی ہو کے جائے. میں کل حضرت تھا، شعر نہیں غلط، شعر بالکل ٹھیک. وہ بچے نے ادھر پڑھا جی اینڈ لگتا ہے حضور آئے ہوئے ہیں. وہ میری دوباری آئی، میں یار کیا باتیں کرتے تم، تو کیسے کہہ سکتا ہے حضور آئے ہوئے؟ اللہ کے رسول کے لیے تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا، چلو میں نہیں جی کہہ رہا کسی کو کہ آج کس نے فجر ظہر عصر مغرب جا پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں مجھے. میں جتنے انے بے نماز کٹھے ہوئے تھے حضور آن گے. وہ کرنے والی باتیں کرو. شعر ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تشریف نہیں لا سکتے، وہ صرف اپنے مزار مبارک تک محدود ہیں. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تصرفات نہیں آتے، لیکن ہیں ہم. حضرت صاحب کتابوں میں لکھا ہے، بزرگ کہتے ہیں کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، صرف ایک بے نماز ہے. بزرگ کہتے ہیں اس ایک بے نماز کی نحوست 9 نمازیوں پہ غالب آئے گی. اتنی نحوست ہے بے نمازی کی. وہ لو جی ویکھو ساڈے گھر چ ویکھو جی بڑی بے سکونی. بھائی میں کی کراں تیرے کر لے، میرے کل کیڑی گدڑ سنگھی جڑی میں تینوں دیشنا، تو نماز بھی نہ پڑھیں، تو ذکر بھی نہ کریں، تو تلاوت بھی نہ کریں، تو تیرے گھر چ سکون آ جائے. بھائی مجھے خود بتاؤ آپ کیا کدھر سے میں لا کے دوں؟ میرے پاس تو ایسی کوئی گدڑ سنگھی ہے نہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مردوں کو اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اللہ کے رسول نے بتا دیا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. تو آپ بھائی قبرستان بنایا ہے تو میں نو باغ کے میں بناواں؟ 2 نمبر پیروں کی موج لگی ہوئی ہے. وہ تیرے تے نیلا کالا پیلا ہرا کھٹا علم ہویا تھا، یشی کر رہے ہیں حضرت. باقی بھائی ساڈے کل کو اس طرح دی گدڑ سنگھی تے تویز ہے کوئی نہیں کہ تسی نماز بھی نہ پڑھو، تسی ذکر بھی نہ کرو، تسی درود بھی نہ پڑھو، تیری گھر وچ سکون آ جائے. فرمایا 10 بندے ہوں 9 نمازی ہیں، ایک بے نماز ہے. اس ایک بے نماز کی نحوست 9 نمازیوں پہ بھاری ہے، غالب آئے گی اس کی نحوست، کیونکہ نحوست ہی بڑی ہے بے نمازی کی. لیکن ساڈے گھراں دا حال کی ہے، 10 بندے نے تے 9 بے نماز نے، ایک نمازی ہے. کیسے بت ٹھیک ہوگا یہ سلسلہ؟ حضور آتے ہیں لیکن اس طرح کے ماحول میں تو نہیں آتے یار. کتنی دیر تک یہ خوش فہمیوں میں ہم مبتلا رہیں گے؟ نہیں بھائی، اب نہ ان کو یہ اس طرح کی باتیں سناؤ، انہاں نوں دسو بھائی جتھے بے نماز ہوئے وہ نہیں جے آندے ہیں. انہاں نوں دسو حضرت، کب تک ان کو ان خوش فہمیوں میں مبتلا رکھو؟ ان کو کہو بھائی جتھے بے نمازی ہوئے اتھے نہیں جے آندے، نہیں آندے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آتے نہیں، آ ہی نہیں سکتے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. نہیں، یقین ہے آپ پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یار، میں نے کب کہا آتے ہیں. لیکن بھائی تو اپنا گھر بھی تو ویکھ نا، تیرے گھر تے صوفے سود دے نے. تو ہی تو ویکھ نا حضرت، جڑی تو اپنے گھر وچ ٹیلاں لائیاں نے جی کئی ماڑیاں دا حق ہے. اس لیے تو بیٹا آج امت کا نبی پاک علیہ السلام سے روحانی رشتہ ٹوٹ چکا ہے حضرت. دن بدن امت روحانی طور پہ نبی پاک سے دور جا رہی ہے. وجہ وہ گناہ جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، ہم اعلانیاں کرتے پھر رہے ہیں. اب دیکھو نا حضرت کیا ہے نماز. حضرت مولا مشکل کشا کی مبارک گود میں نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا. یار اس سے زیادہ کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک کی گود میں اپنا سر مبارک رکھے. حضرت علی پاک نے بھی اثر نہیں ادا کی. اللہ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. لیکن کتنا پیار ہوگا حضرت علی پاک کو نماز سے. ادھر سورج دیکھ رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول پاک. کیا ہوا حضرت؟ وہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ایک آنسو کا قطرہ رخسار مصطفیٰ پہ گر گیا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اس وقت، اتنا پیار ان کو نماز سے. اور آج حضرت ہم بغیر وجہ کے بے نمازی، کسی وجہ سے نہیں. جنگ میں نہیں جی پچوڑ، میں سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں، نہیں معافی.
حضرت پچھلی دفعہ اتنے انگلینڈ تے ہم تو کہیں 1000 کلومیٹر دور ہے، اتنے بھی نہیں معاف، اتنے پڑھنی ہے، بیماری میں پڑھنی ہے، اٹھ کے نہیں بیٹھ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھنی ہے. یہ پڑھنی ہے جو اتنی لازم ہے. اور آج میں کل ہمارا پروگرام تھا رات کو اینڈ ہم نے ملتان کیا، ایک ہی پروگرام تھا ملتان شریف میں، تو بہت بڑا ماشاءاللہ اجتماع تھا. میں نے ادھر کہا، میں نے کہا یار بہت بڑا اجتماع ہے. شروع میں بڑا خوش ہوتا تھا، دیکھو یار بڑی دنیا میں نے سنا نہیں، لیکن اب نہیں، اللہ نے رحمت، اب تکلیف ہوتی ہے یار. اب میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں حضرت اسی جن سٹیج تے بیٹھے دے ہیں، اسی اس دن اپنے آپ نو کامیاب تصور کران گے جس دن اینا ہی رش اسی فجر وچ بھی پا لواں گے. میں نہیں، کوئی نہیں. اس دن ہم سٹیج والے اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں، جس دن ہم اتنا رش، کیونکہ محفل میں رش ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، فجر فرض ہے، جماعت واجب ہے، اس میں رش، اس دن ہم سٹیج والے سمجھیں گے آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں، جس دن حضرت اتنا ہی رش ہم اپنی فجر میں ڈالیں گے. محفل میں رش ہے، فجر میں رش ہے. میں چلو سیالکوٹ بیٹھا ہوں، میں نام نہیں چلو لوں گا. میں بارش ہو رہی تھی اس دن بھی نا، تو مجھے فون آ گیا، حضرت کتنے ہو بلا؟ میں حضرت خیر ہے، بڑا ٹائم تو عجیب ٹائم جو فون ہے، میں تو ڈر گیا ویک کے. انہوں نے کہا حضرت ہے کتنے ہو؟ میں یار میں اسلام آباد سے آئی ہاں، تو میں بس گڈی کھلا رہی ہے دروازے کے، تے وضو کر کے نماز تو اگوں نہ رو پائے، کہنے حضرت میری مسجد چ نہیں نماز پڑھ لیندے آ کے. میں حضرت خیر ہی ہے نا؟ کہنے لگے جی بارش پین ڈی دی ہے، اذان دے کے کلا ہی ہاں، جماعت دا ٹائم ہو گیا، بندہ ہی کوئی نہیں آیا. نہ نہیں لاگا میں سیالکوٹ چ، میں حضرت میں بس اڑی آیا انتظار کروں تو اسی میرے خیال یار مجھے بھی وقت لگا اب جاتے جاتے حضرت میرا خیال اسی کوئی اور 18-19 منٹ اسی فجر دی جماعت نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. انہوں فون کر کے حضرت بارش ہون ڈئی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں، کلا ہی بہ رہا تھا. چلو ڈر دے مارے مولوی آدمی آ، کسی نو فون بھی نہیں کر سکتا بھائی، اگلا گل ہی پی جائے بس تسی مینوں کیوں فون کیتا. تے چلو حضرت میں کیا یا تسی ہوو گے تے آپے آ جاؤ گے، نہیں تے پھر کسی بندے نو بھیج چھڑو کہ مسجد کہ چلو 2 جنے جماعت نہ نماز تے پڑھ. یہ حال ہے. یہ اب مجھے نہیں یہ رش خوشی دیتے، کیونکہ میں جب فجر میں جاتا ہوں ادھر 7 بندے ہوتے. اب یہ رش مجھے نہیں خوشی دیتے کہ اللہ بلائے آئے کوئی نہ، اور بندے بلائیں تو جناب اس دن حضرت ہم سٹیج والے سمجھیں گے ہم کامیاب ہوئے، جس دن اتنے لوگ حضرت ہم فجر میں بھی لے کے آئیں گے فجر. اور وہ کہتے ہیں یہودی، وہ کہتے ہیں حضرت جس دن ان کے فجر اور جمعے کی تعداد برابر ہو گئی اس دن پھر ہمارا زوال شروع. اس لیے پتر امن والے پاس ہوا ہے. 5 وقت دی نماز، 5 وقت دی، لیکن نماز ہو جڑی دل بھی پڑھے نا. اقبال نہیں کہتا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. صرف اے نماز پڑھ دے، اے نماز. وہ اقبال نے کہا نا جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز. اوے دنیا دے عاشقا تو کی لینا آ گیا، تینوں نماز نے کی دینا، تینوں کی دینا نماز نے نہیں پتر. سونا کر کے وہ چلے ہو، ایک رکن کا اپنا لطف ہے حضرت. اس کا دیکھو نا کتنا مزہ ہے حضرت، اس کا جو بندہ انگلاں نارمل لالچ
جس طرح ہے نہیں، نہ انگلاں انج نے تے نہ انگلاں انج نے، جڑیاں نارمل حالت چ رہندیاں نے، دوئیں قبلہ رخ اے ہاتھ کناں تک، اور کی کہنا ہے اللہ اکبر، ہائے ہائے کنا مزہ ہے دا، کنا مزہ ہے دا، اپنا مزہ ہے کہنا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اپنا کتنی کیوں مزہ نہیں لیندے تھے؟ پھر نال ہی حضرت ہاتھ تین انگلاں پھر نال ہی کی سبحانک اللہم، پاک ہے تو ہے اللہ ہے، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، مزہ ہی نہیں لیندا کوئی، گڈی چلائی نہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تاؤس تسمیہ، پھر اگوں کی الحمدللہ، کیونکہ فرضوں میں آپ تکرار نہیں کر سکتے لیکن نفلاں چ کرو بار بار، الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، پھر ایدے تے کٹ کے سٹ مارو، مالک یوم الدین، کٹ کے اینو مارو، اے اندر والے فرعون نو اینو ڈراؤ، وہ دن آنا ہی جس دن تو دے حضور پیش ہونا ہے اور اس دن دا مالک ہے، وہ کٹ کے سٹ مارو اینو، حضرت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر اگوں ترلا ہودا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے رستے تے چل، میں تیرے حضور آیا ہوں، میں واپس بازار جانا ہے، میری دکان ہے اتنے، اللہ میری حفاظت کری، منو کٹ تولن تو بچائی، منو ملاوٹ تو بچائی، اہدنا الصراط، جوان یا اللہ میں یونیورسٹی جانا وا، کڑیاں منڈے کٹھے پڑھتے ہیں، مجبوری ہے، اللہ تو میری آنکھاں پاک رکھی ہے، ہاں تو کہہ تے صحیح کدی اس ذات تینوں اینج دا سرما عطا فرمان گے تینوں کچھ ننگا نظر ہی نہیں آئے گا، تینوں اینج دا سرما عطا کرن گے تینوں کچھ ننگا نظر ہی نہیں آئے گا۔ اقبال کہتے ہیں اتنے تو چلو جو بھی حالات چنگے اتنے بھی کوئی نہیں، لیکن چلو جو بھی اوکھے سوکھے کپڑے ہے نہیں، اقبال تو اتنے گیا جتنے کپڑے ہی کوئی نہیں ہے، کسی نے پوچھا اقبال کیویں اتنے کپڑے کوئی نہیں، تو اقبال کہتا ہے سانو نہیں ککھ بھی دسیا دسیا، پوچھے اقبال وہ کیسے، تو اقبال کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، اقبال کیوں کہتا منو نہیں دسیا ککھ بھی، پوچھا اقبال کیوں، کہتا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ہے، فرمایا سرما پایا سی اگلے نے، فرمایا سرما پایا سی اگلے نے سوہنیاں نے جنہاں نوں عرضی پیش کیتی سی اسی، ایک اکھ چ خاک مدینہ سی تے ایک اکھ چ مولا مشکل کشا دے روزہ مبارک دی خاک سی، حضرت منگدا ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں منگن والا، مانگتے صحیح پتر تینوں دسے گا ہی ککھ نہیں ہے، تیری اکھاں نوں اس طرح پاک کر چھڑن گے، تینوں حصہ ملے گا حضرت، لیکن اس لیے پتر مزہ لو ہے، دیکھو نا کڈا مزہ ہے حضرت جی، کہ جڑا حضرت جی باہر کسی نوں سمجھ دے ککھ نہیں، اللہ نے وہ کی کرن ڈیا ہے، اللہ سامنے اونڈا ہو کے کی کہندا پیا سبحان ربی العظیم، مینوں تے بڑا ہی مزہ آندا ہے، میں ویکھنا نا مالک نے عزتاں کنیاں دتیاں ہاتھ چمون دے دین تے میں پھر بڑا ہی مزہ لینا دے سامنے اے اونڈا ہو کے نا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، پھر اگوں آپ ہی کہندا ربنا لک الحمد، تے جی اور مزہ لینا بتا بھی سکتے ہیں، ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بتا بھی سکتے ہیں جو اور مزہ لینا ہے، پھر کی کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کی سجدے چ
نک زمین تے متھا. اور یہ یاد رکھنا حضرت، یہ سجدے کا مسئلہ ہے. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب پیشانی زمین پہ رکھنی ہے دوران سجدہ تو اتنا اس کو دبانا ہے کہ مزید دبائی جا سکے. ہے نہیں کہ بھائی ہمیں راکھی چھڑنی ہے، نہیں، دبانی بھی ہے نال حضرت. اور اینا کو نو دبانا ہے کہ اس تو زیادہ دبائی جا سکے اینڈ تک. جنہ تو دے اگے نیواں ہو سکنا تو انہاں نیواں ہونا ہے دے اگے. یا آپ کہیں گھاس میں مصلی ڈال کے نماز پڑھیں، یا آپ کبھی گدے پہ نماز پڑھیں یا نیچے، تو مسئلہ ہے حضرت ایویں نہیں سر رکھ دینا ہوتے، بلکہ اس کو اتنا دبانا ہے کہ جتنا دبایا جا ہونا دے سامنے لا چھڑنا ہے کہ جنہ تو لا سکنا. پھر لا کے کہنا کی ہے سبحان ربی الاعلی. مزہ لو حضرت. لیکن اقبال کہتا ہے کیا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن. جان دیو پتر جدو دا نام لیو لو تے اینو ایتھے تک. ہاں اللہ 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 جائے تو یاترا کے تیز ہو گیا تیز انجن ہو گیا. اللہ اللہ جس درود پاک پڑھو جائے آتے تک ہے. ہاں پتہ پھر صفائی ہوئے گی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور بلے شاہ نے بھی یہی کیا فرمایا، الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل میرا. فرماتے میں نے اتنا اللہ اللہ کیا ہے کہ میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگ چکا ہے. کوئی رنگ ہی نہیں ہو رہا، ایک ہی رنگ چڑھ گیا، سونے دا رنگ. کوئی اور رنگ، کسی نے کہنا صاحب میرا ایک ہے دوجا کہا نہ جائے، صاحب میرا دوجا کہا نہ جائے. چڑھ گیا نا کیا الف اللہ رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی. بلیا قول لفظ پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. صفائی حضرت ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. صفائی جی صفائی. اور حضرت صاحب اسپیشل پتر تھلے کیونکہ ماواں بہناں بھی بیٹھیاں نے، تسی بھی بیٹھے ہو، اسپیشل جڑے ابو بیٹھے دیو اللہ دا واسطہ جے اپنی بچیاں تے محنت کر. حضرت صاحب میں خود اپنے بچیاں نو بڑا پریشان ہوں، میرے کو ٹائم نہیں دیتا جاتا، مسافر ہاں میرے کو نہیں ٹائم دیتا، لیکن میں ہمیشہ دی بارگاہ چاہی رونا رویا ہے، یا اللہ میں جننے جوگا ہاں میں تیری مخلوق نہ دو نمبری نہیں کیتی ہے، میں ہمیشہ نہ بچیاں دی خیر خائی کیتی. یا اللہ میرے بچیاں دا تو وارث ہے، انہوں نے تو سیدھے رستے تے رکھی. میں نہیں ٹائم دے سکتا، میں انہوں نے ٹائم ہے ہی دو. یا اللہ میں تیرے محبوب دی امت نہ کدی دو نمبری. اے نہ سمجھو کہ پتر ویلا والی تقریر مینوں نہیں آندی ہے، آندی ہے مینوں آندی. کی کراں میں ویلا لے کے گھر ٹر جاں تہاڈا بیڑا گرک سسٹم. منوں میرے بڑے بیلی نے جڑے میرے نال اسی لاہور کٹھے پڑھدے انہوں کہندے نے تو تے اپنے ٹھڈ دا پئی دشمن ہے. میں پتر جڑے میں کٹھے کرن ڈے ہیں تینوں نہیں پتہ کوئی بھی. اپنے بچیاں تے محنت کرو. حضرت صاحب اللہ دا واسطہ جس نسل تے محنت کر چھڑو، اے میرے پاکستان دا کل ہے، کل پھر کچھ ہو رہی ہوئے گا. اینا تے جویں اسی لنگائی ہے انہاں نوں نوکری تے چھوکری دویاں چ نہ پھسائی ہو، دویاں دا کدی اگے نہ نہ لی. حضرت صاحب کدی نہ دویاں چ پھسائی ہو، انہاں نہ ہی نہ کہ دویاں دا لئی. انہاں نوں سکولے بھیجو اور صرف اے کہہ کے بھیجو بیٹا تو پڑھنا ہے، تو علم حاصل کرنا ہے. یونیورسٹی پڑھی ہے لیکن سارے کادے لیے آئے نے نوکر ہون لئی. ڈگری لین گئے نے، پڑھن کون گیا ہے؟ کالج پڑھیا دا ہے لیکن پڑھن سب ڈگری لین گئے دے. اگر اس قوم نے پڑھا ہوتا، اگر یہ قوم یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے جاتی تو پتر آج قوم کدی اتھے نہ ہوندی ہے. نوکری لی گئے چھوٹے جیسا ہوش آئی، وڈیاں نے ایک ہی گل بار بار کیتی،
ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੜਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਯੋਟਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਹੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਐਪਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ایکون اسی نہیں بنائی، نہ ایکون اسی نہیں بنائی، مرسڈیز اسی نہیں بنائی، اوڈی اسی نہیں بنائی۔ او میرے پترا تینوں میں پڑھاواں گا تے پڑھی اس نظریے نہ کہ میں بھی کچھ بنانا ہے۔ اقبال رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اینا تے ظلم نہ کریے، نوکری چھوکری نہ ہی نہیں لینا کدی، کہنا پتر پڑھنا تو پڑھ، علم حاصل کر بچے، بالکل نوکری دا نہ ہی نہ لو اینا کہ تے پتر اللہ کی قسم ہے پھسا چھڑے اس قوم نو۔ اینا عمرہ لنگ گئیاں، روٹی کپڑا مکان چو قوم باہر ہی نہیں نکل سکی، ساری عمر ہم نے اس میں ضائع کر دی، روٹی کپڑا نکل ہی نہیں سکے، حضرت عمر لگ گئی اسی میں، حضرت سمجھے ہی نہیں کی کرنا ہے یا کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے میرا، ساری عمر لگا دیتی ہے ایسے کام۔ علم حضرت جی۔ اور پتر یاد رکھیو، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، جو قوم نوکر ہونے کے لیے علم حاصل کرے پھر اس قوم کی سزا بھی نوکری ہے۔ پتر علم ایسے لیے کہ نوکر ہونے پڑی ہے، وہ علم تو بندوں کو بادشاہ بناتا ہے، علم بادشاہ بناتا ہے بندوں کو، علم نوکر بناتا ہے بندوں کو۔ یہ اس قوم کا بہت بڑا جرم ہے۔ قادل علم حاصل کرن گئے ہیں یونیورسٹی، نوکر کچھ بنانا ہے، کچھ ایجاد کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ پتر ہے ساڈے منڈے کر کھ نہیں سن سکتے، سب کرن دیتے ہی نہیں ہے۔ ایک کہنا ٹویا کڈیا حضرت، ایک تو بچ جن گے، دوجے چ جا ڈگن گے، دوجے چ بچن گے، تیجے چ جا پین گے۔ بیٹا یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو ٹک ٹاک ہے ٹویا ہی ہے نا پتر، تھوڑا گند موجود ہے اس پہ، اچھا بھی بڑا کچھ ہے۔ ٹک ٹاک تو آوازار ہو گئے ہو، فیس بک کھول لو، فیس بک تو آوازار ہو گئے ہو، یوٹیوب کھول لو، یوٹیوب تو تھک گئے ہو تو انسٹاگرام کھول لو، ایسے پاسے لگے رہی ہو۔ قرآن نہیں انہوں نے کھولن دینا، قرآن انہوں نے کھولن دینا۔ آپ اصل جی مینوں اللہ نہ لے کے بھی بڑی بچارے مینوں آندا ہے میں کی کراں، لیکن کیا کروں حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی، جس قوم وچ فیمس پرسنالٹی لاہور دا پاوا اختر لاوا ہے، پھر اس قوم دا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک کوئی پاوا اختر لاوا، جس قوم کی وہ فیمس پرسنالٹی ہو، اس قوم دا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو حساب لا لو قوم کی ذہنی سطح کیا ہوگی۔ پتر اتھوں ہی پتہ لگتا ہے نا کہ قوم کی ذہنی سطح۔ منو ایک بندہ اتھے لاہور، اوے حضرت صاحب ایڈا نہ سخت کریا کرو بھائی، چار بندے کو چار خوش ہو، میں انہوں کیا، میں اللہ کے بندے ہے تیرے پاس خوش ہونے کا ٹائم؟ ہم ہیں اس لیول پہ کہ ہم خوش ہوں، ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم؟ پتر حالت جنگ میں ہے ملک تباہی کے قریب کھڑا ہے، کچھ بھی اب آپ کے پاس بیچنے کو نہیں بچا، لگے ہو سکول بیچنا ہوں تسی اپنے اڈی وابڈا ویچ بیٹھے دیو، پی ٹی سی ایل وک گئی دی ہے، تڑیاں سڑکاں وک گئیاں، تاڑے موٹر وے گروی نے، تاڑے وائی اڈے گروی پے نے، ہے آپ کے پاس شغل کا ٹائم، کام کا ٹائم ہے؟ جس قوم کی فیمس پرسنالٹی حضرت شادو ویلا ہو، انہوں جناب لوگ بلان اپنے گھر وچ اور دے نال حضرت تو بنان، اپنی دکاناں تے لوگ انہوں بلان، اختر لاوے نو جناب کالج بلان، ساڑ چھڑنے چاہیے نے وہ کالج جا کے، وہ لائسنس کینسل کرنا چاہیے۔ وہ تیرا کالج ہے؟ وہ اللہ کے بندے تو نے اس کو بلا کے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ یہ پرسنالٹی ہے؟ بند کر دینا چاہیے اس کالج کو، جس کالج میں حضرت اس کو بلایا جائے۔ تجھے حق ہی نہیں کہ تو تعلیم بانٹے، بند کر اس کا کالج۔ کیا تو نے میری قوم کے بچوں کو بتایا یہ برانڈ ہے پاکستان کا؟ کیا ہے مثلا اس کو کس بات پہ بلایا؟ آگے میں
محدث ہے، محقق ہے، مفسر ہے، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، کچھ ایجاد کیا، کچھ بنایا، کچھ قوم کا بھلا کیا اس نے. بند کر دینا چاہیے اس کالج اور اسکول کو جس میں اس کو بلایا گیا. کتنے جائیے، کتنے گرونے روئیے جا کے. اللہ کی قسم ہے، مجھے نام لے کے تکلیف ہوتی ہے بھائی، میری اس سے نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، نہ کوئی دشمنی، لیکن کہتا ہوں یہ ہے ہمارا کرائیٹیریا، یہ ہے ہماری. ہم نے فلسطین سے لڑنے جا کے، ہم نے فلسطین کے لیے لڑنے جا کے. اس لیے پتر ساڈا کام کہنا چاہیے ڈنڈا پھڑ کے تے بھائی سانو آرڈر نہیں کوئی. جتنی اللہ نے ہمت طاقت دی میں نے کہہ دیا اور میں اسی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اور میرے جوانوں پتر اٹھو، ہمت کرو، خدا دا واسطہ جے جنت اللہ نے تاڈے لیے بنائی اوتھے کران گے عیاشی، جا کے اتھے کام کریے، اوتھے جا کے عیاشی کران گے، اتھے کام کریے. پتر تیرے لیے حور مقصورات فی الخیام، تیرے لیے وہ شرابن طہورا، تیرے لیے بچے ایتھے کام کرنا نہ پو میرے جوانوں اس پاس. اور میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مینوں بھی اس فتنے، سب سے زیادہ میں اللہ عورت کے فتنے سے بچا کے رکھے. میں سب کہ میرے پاس پتہ نہیں کتھوں نمبر لے لیندی، میرے لیے بھی دعا کریو اللہ مینوں بھی بچا کے رکھے. بلکہ میں کہنا حضرت اللہ اتنا ایمان مضبوط کرے، یہ ایس حور مقصورات فی الخیام تو یہ گلنگ رہی ہے اور ایتھے آ کھلوئی، اللہ اتنا ایمان کو مضبوط کر دے. کتھے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. ایدے تو بھی اگے لنگی، حور مقصورات فی الخیام تو بھی اگے لنگ جائیے، گزر گزر. اور ایتھے آ کھلوئی ایسی بھی حضرت کی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اللہ اتنا مضبوط کرے، اتنا ایمان اور عشق میں اللہ مضبوطی دے کہ لنگ جائیے شرابن طہورات حور مقصورات فی الخیام تو اگے لنگ جائیے. رسی بھی اتھے آ کھلوئیے کیا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. سب کو جو دل ہی ہو جائے، نکل جائے سارا کچھ. اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو نوجوانوں، اٹھو بچے، تیرے لیے یہ سارا کچھ، لیکن ایتھے محنت، ایتھے تقوی، ایتھے 5 ویلے دی نماز جڑیاں تھلے پینا بیٹھیاں نے. بہنوں تڑیاں چولیاں بنجر ہو گئی نے، انہاں چوں ڈانسر نکل دے نے پے، انہاں چوں گوائیے نکل دے نے پے، انہاں چوں انڈیا دے ایکٹر نکل دے نے پے. کوئی ایس پاسے دھیان مارو، تاڑی چولی چوں کدی فرید بھی نکل دے ہوندے سن، کدی تاڑی چولی چوں امام غزالی بھی نکلے، کدی تاڑیاں چولیاں چوں معین الدین چشتی اجمیری بھی نکلے. کی ہو گیا، کیڑے پاسے پی گئی؟ پتہ ہے جی کدو نکل دے سن؟ جدو اپنے بچیاں نو اپنی چولی چ پا کے پڑھدی ہوندیاں سن حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. لیکن ہن جانے چولی چ پا کے تو موبائل ویکھ دیاں نے، پھر یہی ہونا. ساڈے بچے حضرت ہے بیبیاں تے ہی پالدیاں پئیاں، پاویں انہاں تھلے بیٹھے گسا ہی لگے، موبائل پالدا پیا. کیونکہ جدو روندا ہے جی کارٹون لا کے دے چھڑدیاں، چل بھائی جان چھڈ میری. جدو روندا نا بچے تھوڑے جے کی کردیاں نے موبائل لا کے جان چھڈ میری. میں تینوں کہ تو حسبی ربی جل اللہ سناواں. او غوث اعظم حضرت ہے نا چولیاں چودو نکلے جدو بچیاں نو چولی چ پا کے نا تے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ادو نکل دے
ہوں کہ ساڈے کو نہیں سنایا جاتا مولا یا سلی وسلی پڑھ موبائل وے تے جان چھڈ میری مینوں ہی ویکھن دے. ادو نکلتے سن جدو جانے چولیاں چ پا کے تے نال پھر قصیدے پڑھدی ہوندی سی. محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ حضرت مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی جن کے لیے اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر. اقبال اس اللہ دے ولی دی کی شان بیان کر رہے اور انہیں ایک اس طرح دا بھی چوڑا آ گیا جڑا کہندا بابے تو شاہی کوئی نہیں. اقبال سنو کیا کہہ رہا ہے اور وہ کی کہندا بابے تے. لیکن ذرا سنو اقبال کیا کہہ رہا ہے حضرت مجدد پاک کے لیے. کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور کمال کیا تھا مجدد پاک کا؟ اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے. اقبال حضرت کہہ رہے کہ اللہ کے ولی کی شان میں اور وہ کی کہندا ہے بابے چل کوئی نہیں بابا تینوں پوچھ لے گا جنہیں بابے بابا بنایا ہے تینوں پوچھ لے گا. تو یہ ان کے لیے لکھا ہے. پہلے حضرت اسی دور میں نہ ہوتی تھی رسم بسم اللہ. آج بچے دے ناظرے دی ابتدا کرنی ہے کسی سید صاحب کسی عالم کسی صوفی کسی بزرگ کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور پہلے بسم اللہ ساڑھے یانے نے تسی پڑھا چھڑو آ کے. کبھی ہوتی تھی لیکن ان کیونکہ سارے انہوں شوق ہے ساڑھے یانے انگلش بولن تو قرآن والا شوق ان سارے دا دل کردہ ساڑھے یانے منہ ڈنگا ڈنگا کر کے انگریزی پہ بولن. تو کبھی ہوتی تھی رسم بسم اللہ. وہ لکھا جب مجدد پاک کو بسم اللہ شریف پڑھائی گئی نا تو آپ نے وہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھائی. تو وہ اگو مجدد پاک سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ جناب آل عمران سورہ نساء پورے 14 سپارے اور 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی. سب حیران رسم بسم اللہ ہے انہیں 14 سپارے سنا جڑے پڑھ. وہ بزرگ مجدد پاک سے پوچھتے ہیں آج تو پہلا دن تھا بسم اللہ پڑھانے کا تم نے 14 پارے اور سورہ 15ویں پارے کی پہلی آیت بھی سنا ڈالی کدھر سے تم نے؟ تو فرمان لگی میری والدہ صاحبہ ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں. میں اپنی ماں کو سنے ہی اینے کہ سن کے یاد کر لینا ہے. کدی حضرت ماواں چولیاں چ جانے پا کے قرآن پڑھ دیں. پھر مجدد پیدا ہوندے سن. پھر صلاح الدین ایوبی جمدے سن. ہن کی کردیاں نے چولی پا کے تے موبائل ویکھدیاں. وہ میری بھینو خدا دا واسطہ اس امت نو پھر صلاح الدین ایوبی دی لوڑ ہے. آج اسے پاسے اپنے بچیاں نو قرآن سنائی اپنے بچیاں نو. اور حضرت صاحب جنہیں ابو بیٹھے او پائی ابو کدی دور سی تیری انگلی بچیاں نو مسجد چ لے کے جاندی ہوندی سی کی کرن ڈیا وکھائے انہاں نو مسجد دا رستہ. کدی پیو دی انگلی بچیاں نو مسجد لے کے جاندی ہن مسجد لے کے جاندی. اسی پہ ختم یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. تڑف کوئی نہیں کرے پہ ویکھنے ہیں فلسطین دے حضرت اللہ دی قسمیں ویکھے نہیں جاندے ہیں اللہ دی قسمیں ویکھے نہیں.
دیکھے نہیں جاندے حضرت، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں روحاں جو اللہ دی بارگاہ چ گئیاں ہون گے، کی آکھے ہون گے، ایڈے ایڈے مشنڈر پلے دے پتر بولیے تے صحیح نہ کم از کم انہاں نے، کم از کم تیرے اندر درد تے ہوئے انہاں نے، تو بول تے صحیح آ کی انہاں نے ساڈی رب اگے شکایت لائی ہوئی گی یا اللہ تو اینا کرم کیتا پاکستانیاں تے انہاں نوں ایٹم دتا، اٹھو پاکستانیوں، اللہ دا واسطہ جے اٹھو، ہوش جاؤ تھوڑا جہا، بم گر رہے ہیں اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت۔ آج منو حضرت تو کسی نے ویڈیو بھیجی ہو، بمباری تھی حضرت، بچی ہونی ہے میرا حد کو 3-4 ماہ دی، ماں شہید ہو گئی حضرت، انہوں نے تو نہیں پتا ماں شہید ہو گئی، تو جیسے چھوٹے بچے وہ کچھ بھی لگے نا منہ کو، کپڑا ہی کھا لگے، وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، شاید وہ تو بار بار جاری کرے منہ کھول کے، شاید میری ماں مینوں دودھ پیاڑے، میرے ککلے پڑی ویکھیا کہ وہ بار بار بچی سی چھوٹی، انہوں پتہ ہی نہیں میری ماں یہودیاں دے بم نال شہید ہو گئی تھی، بچی سی نا بار بار اینج منہ کھولے، شاید میری ماں مینوں دودھ پیاڑے۔ پاکستانیوں بڑے انو تاڑے تے آسا امید آسا، لیکن اسی فیل ہوئے ہیں سارے، کشمیری 75 سال ہو گئے تاڑا نام لے لے کے روندے نے، آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان، او بھائی آپ ہی بکار کر لو، ہے نہیں اینے جو گے، اے ٹک ٹاکر جے سارے ہو، اے بھائی سارے جے لیڈران دے چمچے کڑچے حضرت جی، اے سارے لیڈران دے چمچے کڑچے جے حضرت جی، آپ ہی کر لو کچھ اپنا، اے بنا بیٹھے کشمیر نو پاکستان، ہمت کرو اٹھ کے، آج بھی پتر، لیکن ہمت کرو حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے۔ میں نے ایک جگہ اور جانا ہے، ایک بندہ بھی نہ اٹھے حضرت، نعت شریف ہوئے گی اور سید صاحب دا علامہ شاہ صاحب نو پہلے، لیکن میں کیونکہ ایک جگہ وعدہ کر بیٹھا تھا، وہ اس لیے شاہ صاحب دا بڑا سونا بیان سارے نے سن کے جانا ہے۔ 5 دی نماز سارے پڑھن گے انشاءاللہ، پکا ہو گیا، ذکر تے اللہ اپنو سلام، ایک بندہ بھی نہ اٹھے جی، سارے بیٹھے رہو اور محفل نہیں خراب کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،